السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانشراح آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کی تلاوت کریں گے، تجوید کے روز کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کی جانے والی غلط قسم کی ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تجوید کے روز کو لکھیے، ان کو یاد کریے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے تیار کریے۔ ہم شروع کرتے ہیں، تلاوت کو شروع کرتے ہیں، سنیے اور ساتھ ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فَإِذَا فرغت فانصب، فَإِذَا فرغت فانصب، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى رَبِّكَ فارغب۔ اب ہم تجوید کے رولز کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر تجوید کے کون کون سے قوانین استعمال ہوئے ہیں۔ نون نون مشدد ہے، نون کے اوپر ہمیشہ جب بھی شد ہوتی ہے نون کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ دو حروف ہیں جن پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ایک نون مشدد اور دوسرا میم مشدد۔ غنہ والے حروف جو ہیں جن پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے وہ صرف دو حروف ہیں، وہ ہے نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کو ناک میں ٹھہرا کر ادا کریں گے۔ ان مع العسر، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، گلے کے درمیان سے رگڑ کھاتے ہوئی آواز میں عین کو ادا کریں گے۔ آگے لام ساکن ہے، ساکن حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے الف جو ہے اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں، کوئی حرکت نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا، لام کو عین کے ساتھ ملا دیا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے مع العسر، سین کو باریک پڑھیں گے کیونکہ سین کے اوپر جو ہے وہ سین باریک حروف میں سے ہے، سین کے اوپر جزم ہے، سیڑھی جیسی آواز آئے گی اس کے اندر، اور را کے نیچے زیر ہے اس لیے را بھی باریک ہوگا۔ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتا ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ باریک کریں گے کیونکہ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، تو پیش یا زبر ہوتا تو پھر یہاں پہ را موٹا ہوتا، لیکن یہاں پہ باریک ہے کیونکہ یہاں پہ نیچے زیر ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ان مع العسر یسرا، مع العسر یسرا، سین کی آواز میں پھر سیڑھی جیسی آواز آنی چاہیے، یسرا،
را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، 2 زبر کی تنوین آ گئی، تو 2 زبر کی تنوین ہو تو بھی را کو پر پڑھتے ہیں، 2 پیش یا 2 زیر ہو تو 2 پیش اور جو ہے وہ 2 زبر کی تنوین آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، 2 زیر کی تنوین آئے گی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے یسرا، ان مع العسر یسرا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا، دال زبر الف دا ہے، الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر ایک زبر آ گئی، الف پہلے والے حرف پر جب زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے اس کو ادا کریں گے۔ اسی طرح فَإِذَا، اس کو ہم پڑھیں گے فَإِذَا، دال کو نرمی سے ادا کریں گے، فَإِذَا فَرَغْتَ، فَرَغْتَ، را کو پر پڑھا کیونکہ را کے پر زبر، را پر زبر ہو پیش ہو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، فَرَغْتَ۔ غین کو ہم جو ہے ادنی حلق سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے وہاں سے غین ادا کیا جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ نون ساکن کے بعد دیکھیں نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، نہ با ہے، نہ الف ہے، اور نہ ہی حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، بلکہ ان تمام حروف کے علاوہ کنڈیشن آ گئی کہ یہاں پر صاد آ گیا نون ساکن کے بعد، جب نہ حروف حلقی ہوں، نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو، تو وہاں پر ہم نون پر اخفا کرتے ہیں، نون ساکن کی آواز پر اخفا کرتے ہیں، آواز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ہم ادا کریں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے فَانصَبْ۔ صاد جو ہے اور سین میں فرق یہی ہے کہ صاد کی آواز میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے اور سین میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن سین جو ہے وہ باریک ہوتا ہے اور صاد جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَانصَبْ۔ با کی با پر کلکلا ہوگا، با ساکن ہے، ساکن حرف جو ہے با اگر ساکن ہو تو کلکلا ہوگا، تو کلکلا والے حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قطب الجدن ان کا مجموعہ ہے، ساکن حالت پر ان حروف میں ان کے مخرج سے ان حروف کی ادائیگی کے بعد بھی آواز جاری رہتی ہے، تو ان پر قلقلہ کریں گے۔ قطب الجدن ان تمام حروف پر ساکن حالت میں قلقلہ ہوگا، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ را کو پر پڑھا، لام پھر زبر لا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا، إِلَىٰ رَبِّكَ، را کو پر پڑھا کیونکہ را کے پر زبر ہے، را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے پر پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، با کے پر شد ہے مضبوط رقبت سے پڑھا، رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فا کو را کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ را بھی ساکن، الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے الف کو چھوڑ دیا، را ساکن کو ہم نے پیچھے زبر کے ساتھ ملا دیا، تو ہم نے اس کو پڑھا فَارْغَب۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے سے پہلے والے حرف پر را ساکن، را سے ماقبل حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زبر، جب را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب جب را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، تو یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے، را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زبر، تو لہٰذا را کو پر پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے فَارْغَب، فَارْغَب، فَارْغَب۔ غین زبر با غب، غین کو اسی طرح ہم نے ادنی حلق سے ادا کیا، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے غین ادا ہوگا، اور با جو ہے ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ کی آواز پیدا کریں گے، تو قلقلہ والے حروف جو ہیں وہ 5 ہیں، قطب الجدن ان کا مجموعہ ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ان آیات کے اندر کی جانے والی غلط قسم کی ادائیگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، کہ اس میں کس قسم کی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان مع العسر یسرا، اب یہاں پہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اس کو اینا، اینا کر کے پڑھ دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اینا، نون کو بھی کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں، نون کی حرکت کو بھی کھینچ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں انا، جلدی سے پڑھ دیتے ہیں انا، گناہ کے بغیر ادا کر دیتے ہیں،
تو بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ان مع العسر، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں مع العسر، مع العسر، میم کو کھینچ دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا۔ بعض لوگ عین کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو اس کو پڑھ دیتے ہیں عین کی بجائے اس کو پڑھتے ہیں عین کر دیتے ہیں آ پڑھتے ہیں اس کو، یعنی مع العسر کی بجائے اس کو پڑھتے ہیں مع العسر، تو غلط ہو جائے گا کیونکہ حرف سے بدل جاتا ہے۔ جب حرف سے بدل جائے گا تو ایسا کرنا حرام ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اس سے معنی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ان مع العسر۔ بعض لوگ سین کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، را کو مع العسر، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے مع العسر یسرا، تو بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں یسرا یا یسرن، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فَإِذَا کر کے پڑھ دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فَإِذَا پڑھ دیتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ، یعنی الف مدہ کو ادا نہیں کرتے۔ الف مدہ کا تو قاعدہ یہ تھا نا کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ مد کریں گے، زا زبر الف زا کے اوپر ہم جو ہے وہ مد کریں گے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ فَإِذَا، اگر الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ لمبا نہیں کرتے، اس کو پڑھ دیتے ہیں فَإِذَا پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، یا پڑھ دیتے ہیں فَإِذَا پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے فَإِذَا۔ اسی طرح فَرَغْتَ، را کو پور نہیں کرتے بلکہ پڑھتے ہیں فراغت پڑھ دیں پھر بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ غین بھی موٹا حرف ہے اور را بھی موٹا حرف ہے، تو دونوں کو پر پڑھیں گے فراغت، تا باریک ہے، تا کو باریک ادا کریں گے فراغت فانصب، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فانصب، غلط ہو جائے گا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فانصب، صاد کے بجائے اس کو سین پڑھ دیتے ہیں پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ بعض لوگ با پہ قلقلہ نہیں کرتے، کس کو پڑھتے ہیں فانصب، ہونٹوں کو بند کر دیتے ہیں، آواز جو ہے وہ دوبارہ ہونٹوں کو کھول کر جاری نہیں رکھتے، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں وَإِلَىٰ پڑھ دیتے ہیں، یا اس کو پڑھ دیتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں رَبِّكَ، را کو پر پڑھنے کے بجائے اس کو پڑھتے ہیں باریک رَبِّكَ، غلط ہو جائے گا، خوبصورتی میں فرق آ جائے گا، اس لیے را کو پر پڑھیں گے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، را ساکن، زا ساکن سے پہلے والے حرف جو ہے وہ بھی ساکن، اس پہلے والے حرف پر دیکھیں زبر، تو را کو ہم پر پڑھیں گے، را ساکن، اس پہلے والے حرف بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فارغب۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں غائن کو گا سے بدلتے ہیں، فارغب پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا فارغب، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فارغب پڑھ دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب اگر کوئی اس پہ مجہول ادائیگی کریں تو بھی غلط ہو جائے گا، جس طرح کہ اگر کوئی اس کو پڑھے ان مع العسر یسرا، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے ان مع العسر یسرا۔ اسی طرح اگر کوئی اس طرح پڑھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اگر اس کو پڑھ دیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کو کوئی پڑھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، غلط ہو جائے گا، اسی طرح وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب
صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔